الله الرحمن الرحيم. شاباش جی. متصل به المعنى وصفا اگر ٹور قاصدي وصوم يوم النحر. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ منہی عنہ کے متصل ہے اس کے ساتھ وہ غیر بطور وصف. ہاں جی، وہ منی عنہ جو منی ان ہو کبھی لعین ہی تو کبھی لغیر ہی. لغیر ہی کی دو قسمیں چل رہی ہیں، دوسری قسم یعنی تیسری قسم چوتھی آ گئی ہے. کیا کہ وہ منی عنہ کہ متصل ہے اس کے ساتھ وہ معنی وہ غیر بطور وصف وصف، جیسا کہ بے فاسد اور صوم یوم نہر. کیا کہ جیسا کہ بے فاسد اور صوم یوم نحر. ایک پھر وہ منی عنہ کے متصل ہے اس کے ساتھ معنی بطور وصف جیسا کہ بے فاسد اور صوم یوم نحر. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمَتَّصَلَ بِهِ الْمَعْنَى وَصْفًا، یہ وہ قسم ثالث ہے منہی عنہ کبھی لغیر ہی کی پہلی قسم، تے جو دوسری ہے یعنی چوتھی وہ پہلے آ گئی ہے. ہن سنو، بائیں طور کے ہو غیر، وہ غیر کے ہو گیا ہے منی ان ہو اس کی وجہ سے کبھی، وہ غیر وصف لازم ہو منہی ان ہو کے لیے نہ منفک ہو منہی ان ہو سے. سنیں ہی کہ وہ بھائی کہ وہ غیر بائیں طور کے وہ غیر کے ہو گیا ہے منی ان اس غیر کی وجہ سے کیا ہو گیا ہے، کبھی ہو گیا تو وہ غیر کیا ہو، وصف ہو جو لازم ہو منی ان ہو کو اس سے منفک نہ ہو. پہلی سی مجاور. یہ اس کی مثال جیسا کہ بے فاسد اور صوم یوم نہر، جیسا کہ بے فاسد اور صوم یوم نحر. ہن ان دی تفصیل کیونکہ بے فاسد کیڑی ہوندی وہ پڑھیاں جے فقہ چ. کیونکہ بے فاسد جیسے بے بالخمر، جیسے بے بالخمر اے باب سمنا تے آندی ہے بھائی شے خریدی تے سمن بنایا کنوں، خمر کو شراب نو. بے فاسد مثال جیسا کہ بے کرنی خمر کے بدلے، بے نہیں کبھی بے اصلے ہی، بے نہیں کبھی اصلی. وگرنہ پھر کوئی بھی خرید و فروخت جائز ہی نہ ہو. اصلاً تو یہ کبھی نہیں ہے، اس لیے کہ پایا گیا ہے بے میں بے کا رکن بے کے اہل سے بے کے محل میں. بے اونے خریدیا کٹا شراب دے بدلے، اے بھی عاقل بالغ ہے او بھی عاقل بالغ ہے، جڑا خریدیا وہ بھی مبی ہے تے ٹھیک ہے. سمجھیو گل. اور لیکن متصل ہو گیا ہے اس بے کے ساتھ وہ جو واجب کر رہا ہے بے کے کبوں کو، متصل ہو گیا ہے اسی وجہ پر کہ ہو گیا ہے وہ ما یوجب وصف لازم اس کے لیے، نہیں منفک اس سے. کہ میں اور وہ ہونا خمر کا سمن. کیا ہونا خمر کا سمن. کیوں؟ اچھا جی، اور خمر دی وجہ تو خرابی کیوں آئی ہے؟ کیونکہ خمر نہیں، پہلے تو سمجھو خمر نہیں مال متقوم. اسلام وچ خمر مال متقوم نہیں ہے، اور یہ ان چیزوں سے ہے خمر کے واجب ہے اجتناب ان چیزوں سے. مسلمان واسطے جیڑی جیڑی شے کو بچنا ضروری ہے، شراب بھی
में से है। ان میں سے ہے. لہذا شرن نہیں جائز سپرد کرنا شراب کا تے وصول کرنا شراب کا، تسلیم و تسلم جائز نہیں ہے. بس گل موگی یہ تو جملہ آ گیا. ہوں یہ بھی کہ وصف لازم کیویں کہ یہ خمر کیا بنایا سمن، اور سمن بے میں با منزل وصف لازم کیا ہوتا ہے؟ سمن بے میں بمنزل وصف لازم او کیویں با منزلے؟ اس لیے کہ بے ہوئے تے وچوں دے وچ پیسے کوئی نہ ہون تے بے کدی ہوئی؟ تو ہدیہ تحفہ ہونا ہے جی. اس لیے کہ بے نہیں منفق ہوتی کس سے؟ سے تو پس فاسد ہو گئی اس خمر سمن کے سبب سے بے، ہے. سمن کی وجہ سے بے فاسد ہوئی ہے. نہ مبیہ غلط ہے نہ عاقدین غلط نے، بچ ایک شے غلط ہے. کیڑا جڑا سمن بنایا وہ مال متقوم نہیں ہے جی. لہٰذا یہ فاسد ہوگی. اصلاً ٹھیک ہے، اس وصف کے اعتبار سے غلط ہے، اور یہ بے باطل نہیں ہوگی. یہ بے باطل نہیں ہوگی. سمجھی جی باطل ہوندی کوئی نہیں. یہ بے فاسد ہے. فاسد ہوتا ہے کہ قبل القبض ملک کا فائدہ نہیں دیتی، بعد الملک جو ہے نا قبض کا ہے نا بعد القبض ملک کا فائدہ دے دیتی ہے. برخلاف ہر کی بے کے جڑا پیچھے آیا ہے، اس لیے کہ حکم ثابت ہوتا ہے بے قدر دلیل، کہ جڈی دلیل ہے نا جس درجے دی حکم اسے درجے دا ثابت ہوندا ہے. گل مک گئی جی. دوسری مثال، اور اسی طرح صوم یوم نہر، صوم نہیں ہے فی نفسی کبھی، کیونکہ صوم عبادت ہے اور امساک للہ تعالی ہے. لہذا ذاتی طور پر یہ کبھی نہیں ہے. کبھی کتھوں بنیا؟ محاذ کبو ہے باوجہ وصف کے جو متصل ہوگی اس صوم کے ساتھ، اور ہو گئی ہے وہ وصف لازم صوم کو، اور وہ کون ہے؟ اور وقت جو ہے وہ تو داخل ہے کس میں؟ سون کی تاریخ. اور روزہ ہوئے تو وقت نہ ہوئے روزہ ہو سکتا ہے، ان دے وچ داخل ہے. نہیں ممکن انفقاق وقت کا کس سے؟ تو پس ہو گیا وقت با منزلے. لازم کے اور یہ وقت کیڑا وقت ہونا جڑا وقت وصف لازم ہے نا، یہ وقت یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی ضیافت کا وقت ہے، اور روزہ رکھنے میں اللہ کی ضیافت سے روگردانی ہے. اللہ کی ضیافت سے روگردانی کبھی ہے، لہذا ہو گیا روزہ صوم یوم نہر کا کبھی لے اجلے ہی. کبھی وہ سمجھ گئے ہو؟ اچھا جی گل مک گئی. اور جڑی ماتن گل نہیں دسی وہ موشی دس دینے. حکم اس قسم کا حکم اس قسم کا یہ ہے کہ من ہی ان ہو اس متصل بہل معنی وصفن میں، منی ان ہوتا ہے اس میں فاسد باوجہ متصل ہو جانے کبو کے منی ان ہو میں، برخلاف قسم اول قسم کے وہ جو اس سے پہلے گزری ہے، کیونکہ اس میں منی ان ہو مکروہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مکروہ ہوتا ہے. کیوں؟ باوجہ عدم اتصال کبو کے اس میں اتھے مجاورے کدی ہوندا ہے تو کدی نہیں ہوندا. یہ لازم ہے تو تاکہ ہو جائے حکم ثابت اپنی دلیل کے اندازے کے ساتھ. لہذا ایتھے جڑا کبو ہے وہ وصف لازم ہے، تو اے پھر ان دی وجہ تو منی آنو کی بن گیا فاسد. اور پہلا جڑا ہے نا وہ منی آنو مکروہ ہے تے فاسد نہیں. لہذا نماز ہو گئی ہے صلاۃ ارد مغصوبہ مکروہ ہوئی ہے، بے ہو گئی ہے ندا دے وقت لیکن کی ہے مکروہ ہوئی ہے. سمجھی جی گل؟ اور وہ منی آنو کہ متصل ہے اس منی انہو کے ساتھ، مانا بطور بصف جیسا کہ بے فاسد اور صوم یوم نہر. جی اور وہ منی عنہ کے متصل ہے اس منی عنہ کے ساتھ معنی بطور وصف جیسا کہ بے فاسد اور صوم یوم نہر. جی منی عنہ کے متصل ہے منی عنہ کے ساتھ معنی بطور وصف
جیسے بے فصل اور سوم یوم نحر. اگے جی والنہی عن الافعال الحسیۃ یقع علی القسم الاول. حسی یعنی حس سے حس، سین بھی مشدد ہے. اگے علل على القسم الاول والنهي عن الافعال الشرعیۃ یقع علی القسم الاخیر. اور مسئلہ اور پہلے لمحہ فارغ پڑھو نا، ضبط ربط. جب فارغ ہوئے مصنف رحمہ اللہ منہی عنہ کی تقسیم سے کہ منہی عنہ قبیل عینی ہی ہوتا ہے اور قبیل دونوں کی دو قسمیں ہیں، تو ارادہ کیا یہ کہ بیان کریں اس مسئلے کو کہ کون سی نہی واقعہ ہوتی ہے قسم اول پر یعنی قبیل عینی ہی، اور کون سی نہی واقعہ ہوتی ہے قسم ثانی پر یعنی کبھی. تو اب فرمائی یہ بات کیڑی، نہی افعال حسیہ سے فعل حسی پر مولوی جی نہی آئے تو یہ نہی واقعہ ہوتی ہے قسم اول پر یعنی ایک قبیل عینی ہو جاندہ ہے، لہذا شے غلط ہے. اور نہی ہو افعال شرعیہ سے، نہی ہو یہ واقعہ ہوگی قسم اخیر کے یعنی قبیل غیری، قبیل ہاں جی کیا کیا جی نہی افعال حسیہ سے واقع ہوتی ہے قسم اول پر یعنی وہ افعال قبیل یہی نہیں ہو جاتے ہیں، اور نہی افعال شرعیہ سے واقع ہوتی ہے قسم اخیر پر یعنی وہ ذاتی طور پر کبھی نہیں ہوتے، مجاور کے طور پر یا وصف کے طور پر وہ کبھی ہوتے ہیں. سنیو گل ہوں، اس گل نو ذرا دھیان نال پڑھو بھی. افعال حسیہ تے شرعیہ ظاہر نور نوارج بھی پڑھے، پھر دوبارہ کوشش کرو میرے یارو. او ول مرادو جی بندے پہ ہو، مراد افعال حسیہ سے وہ ہیں جو پہچانے جائیں حسن اور نہ موقوف ہو ان کا تحقق شرع پر. ایک تعریف ہے فعل حسی اس فعل کو کہتے ہیں جو حسن پہچانا جائے، اس کا پایا جانا شرع شریف پر موقوف نہ ہو، اس کو کیا کہتے ہیں فعل حسی. تو پھر جمع بنانی ہے نا. ایک تعریف بعض نے یہ کہا ہے کہ افعال حسیہ وہ ہوتے ہیں کہ جن کے معانی ہمیں معلوم ہیں شرع سے پہلے اور وہ باقی ہیں اپنے حال پر شرع کے ورود کے بعد. بعض نے گالی کوئی کیا کہا جی، بعض نے کہا افعال حسی وہ ہوتے ہیں کہ جن کے معانی معلوم ہیں شرع شریف کے آنے سے پہلے اور شرع شریف کے ورود کے بعد اپنے حال پر اسی طرح باقی ہے. جیسا کہ قتل اس کا معنی ہم سمجھتے ہیں، زنا اس کا معنی سمجھتے ہیں، شرب خمر کا معنی سمجھتے ہیں، وہی جو پہلے معنی تھا اب بھی وہی معنی ہے. شریعت نے ان پر آ کر پابندی لگائی کہ کام نہیں کرنے حرام، اگر سمجھیو. اور لہٰذا اور سنو اتنے مسئلہ سمجھو، نہی ایسی نہی جو خالی ہو قرینے سے جو دلالت کرے اس پر کہ منی ان ہو قبیل عینی ہی ہے یا ایک ہو جا کرینہ کوئی نہ ہوئے تے نہی آوے اے نہ فعل نہ ہوتے، یہ نہی واقعہ ہوگی قبیل عینی. یہ نہی قبیل عینی مطلب کہ شے ایک بالکل غلط ہے، مگر جب قائم ہو جائے دلیل اس کے خلاف پر، مگر جب قائم ہو جائے کہ یہ نہی لعینی نہیں ہے بلکہ لغیری ہے تو پھر وہ فعل اسی، لیکن دلیل قائم ہو کہ اس پر جو نہی ہے یہ نہی قبیل عینی نہیں ہے، یہ شے بلکہ قبیل غیری ہے. جیسا کہ نہی وتی فی حالت الحیض سے، جیسا کہ ہوں ہے فعل اسی ہے، وہ فعل اسی کا ہر کسی نے بندہ بھی حالت حیض بتی ہوں کی ہے جی، بیوی نو جڑا خون آ رہا تو بندہ اندر قربت کر دے بھی یہ سارے جانتے ہیں جی کہ نہی وتی سے حالت حیض میں ایک یہ فعل اسی ہے، پس بے شک یہ نہی حرام لغیری ہے.
کیا ہے؟ حرام لے غیر کل پڑھے جی، کیوں رام لے غیری؟ ذاتی طور پر اس کی منقوع ہے یار، صرف وہ جو ہے کہ وہ اس میں اذا ہے تو اذا کی وجہ سے یہ حرام ہے، باوجود ہے کہ یہ وتی فعل سی ہے کہ کوئی نہیں، سارے جڑا پہلے معنی سی ہن بھی وہی معنی ہے جی۔ اچھا وجہ یہ کیوں قبیل غیری بنی؟ اس لیے کہ دلیل تحقیق دلالت کرتی اس پر کہ نہج اس سے اذا کے معنی کی وجہ سے ہے لال ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًّ، پہلو فرمایا اذن، پھر فرمایا فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ، اے نس قائم ہو گئی کہ اس کو منع جڑا کیتا وہ عذاب واسطے لے نہیں منع جی، سمجھ گئے ہو؟ اچھا جی، یہ تو گل گئی مک۔ مراد افعال شریعہ سے او کیڑے ہوندے نے مولوی جی؟ وہ افعال ہیں کہ موقوف ہے ان کا حصول اور ان کا تحقق شرع شریف پر، بے اگر شریعت نہ ہوندی تو سانو نہ فعلاں دا پتہ ہی کوئی نہیں سی، شریعت نے دسیا بھی اے فعل ہے تے انج نہیں کرنا جی۔ کیا کہ جی افعال شریعہ وہ افعال ہوتے ہیں کہ موقوف ہے جن کا حصول حاصل ہونا اور پایا جانا۔ بعض نے یوں تعریف کی ہے اس سے پہلے کے مطابق کہ افعال شریعہ وہ ہیں کہ بدل گئے ہیں معانی ان کے شرع شریف کے ورود کے بعد، پہلے معنی ہور سن تے بعد وچ انہاں دے معنی شریعت وچ بدل گئے، انہاں نوں آندے نے کی؟ انہوں نے آندے نے مثال جیسا کہ روزہ لغوی معنی اور سی شریعت وچ اور معنی ہے، صلاۃ لغوی معنی اور سی تے شریعت وچ، ارکان مخصوص ہے، بے پہلے کئی قسموں کی تھی نجائز بھی تو شریعت نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے یہ نہیں ٹھیک جی۔ اس طرح اجارے کا قانون جو آوارہ تھا اس پر شریعت نے پابندیاں لگائیں، اور باقی عبادات اور معاملات بے مشرکین اپنے تے کپڑے لا کے جنہوں نے بڑی طہارت نال جنہوں نے تو خانہ کعبہ تے طواف کرتے سن بھی یہ کپڑے لا کے بالکل ننگے ہو کے طواف کرو بھی کپڑے نال گناہ کیتے نے لا دفع کر دے انہوں نے جی، اپنے تے وہ بڑے ہی سوچ بچار کر کے سی، لیکن کام سارا الٹ ہو گیا جی۔ اور سمجھتے پے ہو؟ ہوں دیکھو ایک مثال دیں نہیں، کیونکہ روزہ لغتاً کیا تھا؟ وہ بار بار ہر سال جب روزے کی بحث ہوتی مسئلہ پڑھتے ہو یار، اور تحقیق اضافہ کیا گیا اس امساک مطلقاً پر شرع شریف میں اشیاء وقت لمبا بھی کتھوں شروع تے کتھوں تک نیت کر کے تے کیڑی کیڑی شے کو رکنا، یہ سارے اضافے ہو گئے۔ قیاس کر اسی پر صلاۃ کو، بے کو، اجارے کو، باقی عبادات معاملات کو۔ پس نہج ایسی نہج ہوں اے جڑا فعال حیثیت نہج ہونی، نہج ایسی نہج جو مذکور ہو جب وارد ہو ان افعال پر تو حمل کی جائے گی کس پر؟ حتیٰ کہ ہوگا منی ان ہو نہج کے ورود کے بعد فاسد ہوگا تو ہاں، مگر جب دلالت کرے دلیل اس منی انو کے قبیل عین ہی ہونے پر تو پھر وہ کیا بن جائے گا؟ قبیل عین ہی بن جائے، جیسا کہ نہج کرنی بے مدامین کی بے سے نہج، ملاکی کی بے سے نہج، صلاتے نہج، تو یہ قبیل عین ہی ہے، یہ حالانکہ ہیں یہ فعل کیا شرعی ہے، یہ فعل شرعی ہیں، میں پہلے تے آ رہے سن لیکن شریعت نے کیا بھی ایک ہے نہیں کوئی نہیں جی، یہ وجود ہی کوئی نہیں جی، ختم نہیں جی، غلط نہیں جی، اور سمجھے ہی۔ اور نہج ہوں افعال حسیات افعال شریعہ پھیرا دے لیا جے یار مہربانی جے۔ اور نہج افعال حسیہ سے واقع ہوتی ہے قسم اول پر، اور نہج افعال شریعہ سے واقع ہوتی ہے قسم اخیر پر، اور شبہ نکیا جڑے افعال حسیہ سے واقع ہوتی ہے قسم اول پر، اور نہج افعال شرعیہ سے واقع ہوتی ہے قسم اخیر پر۔ اور نہج افعال حسیہ سے واقع ہوتی ہے قسم اول پر، اور نہج افعال شرعیہ سے واقع ہوتی ہے قسم اخیر پر۔ وقال الشافعی انه ينصرف الى القسم الاول الا بدليل،
یدلو لأن النهي في ابتداء القبح حقیقت صبر کر. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں دونوں بابوں میں یعنی افعال حسیہ پر نہی ہے یا افعال شرعیہ پر نہی ہے، یہ نہی پھرتی ہے قسم اول کی طرف یعنی وہ منی ان ہو قبیل عین ہی ہے مگر کوئی دلیل قائم ہو جو بتائے یہ قبیل عین ہی نہیں قبیل غیری ہے تو پھر وہ قبیل شرعیہ سے قبیل غیری ہوگا پھر وہ قبیل غیری۔ ہوگا جی. اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں دونوں بابوں میں یعنی افعال حسیہ پر نہی ہے یا افعال شرعیہ پر یہ نہی پھرتی ہے قسم اول کی طرف یعنی یہ افعال قبیل یہی نہیں ہوں گے قبیل غیر ہی نہیں ہوں گے مگر جب دلیل دلالت کرے کہ یہ افعال قبیل غیر ہی ہیں تو تب یہ قبیل غیر ہی ہوں گے. سمجھے ہی اگلے نہیا النهي في ابتداء القبح حقیقت کالامر فی ابتداء الحسن، اس لیے کہ نہی قبو کے تقاضا کرنے میں حقیقت ہے جیسے امر حسن کے تقاضا کرنے میں حقیقت ہے اس لیے کہ نہی قبو کے تقاضا کرنے میں حقیقت ہے جیسا کہ امر حسن کے تقاضا کرنے میں حقیقت ہے. ایک بار پھر اس لیے کہ نہی قبو کے تقاضا کرنے میں حقیقت ہے جیسا کہ امر حسن کے تقاضا کرنے میں حقیقت ہے. لہذا فیان صارف لہذا پھرے گی مطلق نہی کامل کی طرف تو کامل لعین ہی ہے لغیر ہی نہیں ہے نہی سے جیسا کہ امر پھرتا ہے کدھر کیا حسن لعین کی طرف. ہاں جی لہذا پس پھرے گی مطلق نہی کامل کی طرف یعنی قبیل یعنی ہی کی طرف شاباش. اس طرح کے امر پھرتا ہے امر پھرتا ہے مطلق کی طرف یعنی حسن لعین کی طرف کامل کی طرف یعنی حسن یعنی ہی کی طرف. اے مطلب ہوں ویکھ دھیان کریم ہوئے. اور فرمایا امام شافعی رحمہ اللہ نے بابین میں کہ نہی پھرے گی قسم اول میں کہ نہی پھرے گی قسم اول کی طرف یعنی قبیل یعنی مگر دلیل کے ساتھ جو دلالت کرے اس کے اس لیے کہ نہی قبو کے تقاضا کرنے میں حقیقت ہے جیسے امر حسن کے تقاضا کرنے میں حقیقت ہے لہذا پھرے گی مطلق اس کی کس کی کامل من النہج کی طرف کامل اور وہ کون ہے جیسا کہ امر جیسا کہ ہون جی اندی وضاحت پس جیسا کہ یہ بات کہ امر مطلق خالی عن القرائن امر او شریعت نے آکھیا فلانا کام کرو تے نال کرینہ کوئی نہیں امر مطلق جو خالی ہے کس سے یہ واقعہ ہوتا حسن لعینی پر انفیو تو آڈے نزدیک یعنی اے معمور بے حسن لعینی ہے. اسی طرح نہی جو خالی ہو کن سے واجب ہے یہ کہ واقعہ ہو کس پر اس لیے کہ مطلق پھرتا ہے کدھر اور نہی مثل امر کے تقاضا کرنے میں تو لہذا امر وچ جو یہ گل مندے ہوتے نہی وچ بھی منو کہ جی. پس ہن سنو فَإِنْدَهُ عِنْدَ شافعی رضی اللہ تعالی عنہ نہی افعال حسیہ سے نہی افعال شرعیہ سے حمل کی جائے گی کس پر قبول عینی پر مگر جب کہ دلالت کرے دلیل اس کے خلاف پر تو پھر انج ہوئے گا. لہذا سنو زنا کی حرمت خمر کی حرمت صوم نہر کی حرمت اندہ سواء جی میں شراب حرام ہے پینی زنا حرام ہے اس سے درجے دا نہر دا صوم دس عید دا روزہ رکھنا ہے وہ سے درجے دا حرام ہے قبیل ہے نہیں لذا بالکل روزہ نہیں ہویا. سنیں جی پس ہوگا ہر ایک پس نہ ہوگا عید کا روزہ سبب واسطے اور نہ ہوگی بے فاسد سبب واسطے
بعد القبض اور جی اسی آنے ہاں او شفافے دی تقریر کیتی ہے او بلا تھی وے اور فرمایا امام شافعی رحمہ اللہ نے بابین میں کہ نہج پھرتی ہے قسم اول کی طرف مگر دلیل کے سبب ہے، اس لیے کہ نہج کبو کے چاہنے میں حقیقت ہے جیسے امر حسن کے چاہنے میں، پس پھرے گا نہج کا مطلق کامل من النہج کی طرف، جیسے امر مطلق تم پھیرتے ہو حسن لہنے کی طرف۔ من کرو امام شافعی رحمہ اللہ نے بابین میں یہ کہ ناج بسم اللہ الرحمن اس لیے کہ ناج صبح کے چاہنے میں حقیقت ہے جیسا کہ امر حسن کے چاہنے میں، بس پھرے گا مطلق ناج قابل من الناج کی طرف جیسا کہ امر، جی ولا يلزم الزهار لأن كلامنا بحكم مطلوب تعلق بسبب مشروع له يبقى سببا والحكم به مشروعا والحکم به مشروعا مع وقوع النهي عليه، وأما وأما ما هو جزاء شرع زاجرا فيعتمد قربة سببه كالقصاص۔ بس توجہ جی، اور نئی لازم آتا زہار اس لیے کہ ہماری کلام حکم مطلوب میں ہے جو تعلق پکڑتا ہے سبب کے ساتھ، جو سبب مشروع ہے اس حکم مطلوب کے لیے، کہ کیا باقی رہتا ہے وہ سبب اور حکم اس سبب کے ساتھ مشروع باقی رہتا ہے باوجود واقعہ ہونے کے نہج کے اس پر یعنی سبب پر، یا کہ باقی نہیں رہتا، یا کہ امتحان کرو نا بھئی، پھر سے آن کرو، ولا یلزم اور نہیں لازم آتا زہار، نہیں لازم آتا اصل لوگوں آ رہے اے ساڈی طرفوں شفافے تے وے اعتراض، شفافے دی طرفوں جواب اے جی تقریر، نہیں لازم آتا زہار۔ شفافے کہتے ہیں کہ ہماری کلام حکم میں ہے ایسا حکم جو مطلوب ہے، جو تعلق پکڑتا ہے کس کے ساتھ، جو مشروع ہے اس حکم کے لیے، تو ہماری کلام اس میں ہے کہ کیا باقی رہتا ہے سبب اور حکم باقی رہتا ہے حکم اس سبب کے ساتھ مشروع باوجود نہج کے باقی ہونے کے اس پر۔ ہماری کلام اس میں ہے کہ جدوں سبب دے اتے نہج آ گئی، سبب اتے بے آ کم غلط ہے، آیا ہونے سبب اس حکم دے واسطے سبب بنے دا یا ختم ہو جائے گا، اس میں ساری کلام ہے۔ اور بہرحال وہ جو جزا ہے وہ تو مشروع ہے بطور زاجر، پس اعتماد پکڑے گی حرمت اس کے سبب کی، جیسا کہ قصاص۔ کیا جی، اور نہیں لازم آتا زہار اس لیے کہ ہماری کلام ہے حکم میں ایسا حکم جو مطلوب ہے، جس کا تعلق ہے ایسے سبب کے ساتھ جو اس کے لیے مشروع ہے۔ ظاہر حکم کا تعلق سبب کے ساتھ ہوتا ہے، کیا باقی رہتا ہے وہ سبب بطور سبب اور حکم اس سبب کے ساتھ مشروع ہوتا ہے باوجود نہج کے وقوع کے، ہے کہ کوئی نہیں، اس و شفافی دی کلام ہے جی۔ اور بہرحال وہ جو جزا ہے کسی جرم کی وہ تو مشروع ہے بطور زاجر، پس اعتماد ہوگا اس کے سبب کی حرمت کا، جیسا کہ قصاص۔ امتحان کرے جب مطلب سمجھنا آجے اور توجہ کرو، اور نہیں لازم اور مع وقوع نہی علیہ اے علی السبب، کہ جب نہج واقع ہو کس پر، او علیہ، تو بھی باقی رہتا ہے وہ سبب مشروع، یا کہ بھئی سبب رہتا ہے اور حکم اس کے ساتھ مشروع ہوتا ہے، ام لا یبقا، یا کہ یہ بات باقی شفافی دی گل ہے۔ بہرحال وہ شے جو جزا ہے
وہ کیا ہے؟ وہ تو مشروع کی گئی ہے بطور زجر کے کس سے؟ تو پس اعتماد پکڑے گی اس کے سبب کی حرمت جیسا کہ قصاص۔ ہن سمجھو، دفع ہے نقض کا جو وارد ہے امام شافعی رحمہ اللہ پر۔ تقریر اس نقض کی یہ ہے کہ بے شک اے شافعیو تم کہتے ہو کہ نہج تصرفات شرعیہ سے، افعال شرعیہ سے، نہج تصرفات شرعیہ سے یا دیمو مشروعیتھا، ان کی مشروعیت معدوم ہے۔ بھئی او قبیلے ہیں نہیں نے، او لہذا ختم، بھی انہاں دی مشروعیت بالکل یہ گل تے رولا ہے نا یار۔ قبیلے ہیں اسی بھی مندے ہیں جڑے نے نا جی افعال شرعیہ اوتھے اسی آنے ذاتی طور تے مشروع نے تے وصفاً یا مجاورہ کے اعتبار سے وہ غیر مشروع ہے، او ہے او تے شوافے آندے نے ذاتی طور تے یہ قبیلے ہیں نہیں ہو گئے نے، غیر مشروع نے۔ سنا جی اسی آنے کہ شوافے تم کہتے ہو کہ نہج افعال شرعیہ سے، تصرفات شرعیہ سے، یہ نہج یا دیمو مشروعیتھا، یہ افعال شرعیہ کے مشروع ہونے کو کیا کر دیتی ہے؟ ذاتی طور تے ممنوع تے باطل، پس نہیں تعلق پکڑتا اس فعل شرعی کے ساتھ کوئی حکم کس سے؟ اسی ان کر دیا سوال، اسی آنے جی کہ زہار جڑا ہے، زہار اس سے شریعت نے منع کیا ہے، اس سے ایک کتھوں سمجھا؟ جیسا کہ سمجھا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، منکرم من القول وزورا، کہ اے جڑا ہے نا بیوی نو آخنا بے تیری کنڈ میری ماں دی کنڈ دی طرح ہے، یہ منکر من القول وزورا ہے، یہ بڑی گندی گل انہیں آکھی۔ تے جدو اے ہو گیا منع، کون؟ زہار، تے پھر اے جدو اس تے نہج آ گئی ہے تے پھر کوئی زہار کرے تے پھر زہار تے ہونا ہی نہیں چاہیے، کوئی زہار کرے، چونکہ جدو نہج آ گئی ہے وہ ہے ہی معدوم ہے، تین دی گل ہی ختم۔ باوجود اس بات کے کہ شوافے تم کہتے ہو کہ بے شک زہار منعقد ہوتا ہے بطور سبب کفارے کے لیے، وہ کفارہ جو کہ اور نہیں منعدم ہوا زہار نہج کے سبب سے، حالانکہ نہج ہوتی آئی پئی ہے۔ اندہ دیتا ہے جواب شوافے نے، پس جواب اس سوال کی طرف سے یہ ہے شوافے کی طرف سے کہ ہماری کلام، شوافے بیان دینے، ہماری کلام نہیں ہے اس نہج میں جو وارد ہے حکم مطلوب شرعی پر کہ تعلق پکڑتا ہے کس کے ساتھ؟ نہیں، کلام ہماری نہیں مگر اس نہج میں، مگر اس نہج میں کلام ہے جو نہج وارد ہے کس پر؟ حکم مطلوب شرعی پر، جو حکم تعلق پکڑتا ہے کس کے ساتھ؟ جیسا کہ ملک تعلق پکڑتا اپنے سبب، وہ سبب مشروع کون ہے؟ بے تو ساڈی کلام ہے کہ وہ ہوا کہ وہ کہ کیا انہو حل یب کا، کیا باقی رہتا ہے وہ سبب کس کے لیے؟ اور کیا باقی رہتا ہے حکم، وہ حکم جو تعلق پکڑتا ہے اس سبب کے ساتھ، کیا باقی رہتا ہے؟ مشروع کس کے بعد؟ اس سبب پر، یا کہ باقی نہیں رہتا۔ ساڈی گل آئندے وچ جی سنا جی، اور باقی رہ گا زہار، تو زہار نہیں ہے وہ بے سبب مشروع، وہ کسی سبب مشروع کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے کہ پہلے وہ سبب مشروع ہو تو اس پر نہج آئی ہو، بلکہ یہ تو مڈو ہی کیے فَإِنَّهُ مُنْكَرٌ مِّنَ الْقَوْلِ وزور ہے جی یہ، حتیٰ کہ پھر یہ کہا جائے کہ جی زہار نہج کے ورود کے بعد بھی سبب بنے گا کس کا؟ اور وہ کفارہ ہے جی، یہ سوال نہیں ہو سکتا۔ باقی رہ گیا بہر الکفارہ، تو یہ تو ایک جزا ہے جو مشروع ہے بطور زجر کے کس سے؟ کہ تو جڑا فعل حرام کیتا ہے ان دی تینوں اے سزا ہے، وہ پہلے مشروع ہے ہی نہیں ہے جی، اور وہ کون ہے؟ تو پس فَهِ یا لا محالہ
یہ زہار لا محالہ تقاضا کرتا ہے یہ کہ ہو وہ سبب اس زہار کا کیڑی شے اے جے مطلب کہ فا یا تامے دو حرمت و صحابہ بہی کہ زہار جڑا ہے نا ان دا سبب پہلے مشروع نہیں ہے گا جن دے وچ ساڈی کلام ہے کہ مولوی جی جیڑی شے مشروع ہوے تے اُتے آوے نہ تے کیا ہن بھی وہ مشروع رہندی ہے کہ نہیں ان دے وچ شوافے دا ساڈے نال اختلاف ہے تے جیڑی شے مڈوں کی ہے حرام ہے جن دا سبب بھی حرام ہے ان دے وچ نہیں کلام ہے تے شے ہی وکھری ہے جی تو لا محالہ تقاضا کرے گا یہ کہ ہو سبب کس کا زہار کا کیڑی شے جیسا کہ قصاص ہے کیونکہ قصاص جزا ہے جو مشروع ہے جو شرع کے مشروع کی گیا کس کے لیے زجر کرنے کے لیے کس سے تو پس یہ جزا تقاضا کرتی ہے قتل کی حرمت کا لہذا پس ہونا قتل کا اور زہار کا کیڑی شے ان کا حرام ہونا یہ اس بات کے منافی نہیں کہ یہ دونوں کسی شے کے واجب کرنے کی صلاحیت رکھیں اس کے یہ منافی ان کا حرام ہونا اور یہ سبب بنے کس کا جزا کا اس کے یہ منافی بل یحقق ہو بلکہ یہ دونوں جزا کو پکا کریں گے جی سنیں جی اے شفافے دے پاس سوال سی دا جواب ہے جی اور نہیں لازم زہار اس لیے کہ ہماری کلام حکم مطلوب میں ہے کہ تعلق پکڑتا ہے کون حکم مطلوب سبب کے ساتھ جو سبب مشروع ہے اس حکم کے لیے کیا باقی رہتا ہے سبب اور کیا باقی رہتا ہے حکم اس سبب کے ساتھ مشروع باوجود نہج کے واقع ہونے کے اس سبب پر ہم کہتے ہیں باقی رہتا ہے شفافے کہتے ہیں نہیں رہتا کیونکہ مطلق کامل کی طرف پھرتا ہے جی آگے یہ سمجھ دوجی گل جی ایسا سوال بنایا سی اور بہرحال وہ شے وہ جو جزا ہے وہ تو مشروع کی گئی ہے زاجرن پس اعتماد پکڑے گی کون وہ جزا کس پر اپنے سبب کی حرمت پر یہ بار دوکھی مطلب ہے کہ اس کا جو سبب ہے وہ تو ہے ہی حرام ہے قتل حرام ہے زہار حرام ہے یہ حرام سبب ہے جزا کا نہیں سمجھا یہ جزا کا تو شے ہی ہو رہی یہ تو سبب پہلے مشروع ہے ہی نہیں یہ تو نہیں کہ زہار پہلے مشروع سی قتل مشروع سی پھر اتنے نہ یہیں تو ہے ہی نہیں یہ مڈو ہی سبب حرام ہے بھائی ایک قتل سبب ہے نہ کندہ کون دے کولو جڑا انہوں قتل کرو یا اندے کولو دیت لو اے میں زہار سبب ہے نا کفارے دا اے جڑا زہار تے قتل ہے نا اے کوئی سبب مشروع نہیں کندے واسطے کفارے واسطے تے جزا واسطے بلکہ اے سبب خود حرام ہے سبب تو لہٰذا یہاں جو جزا ہے اس کا اعتماد اپنے سبب حرام پر ہے سبب مشروع پر نہیں ہے جیسا کہ قصاص شابہ جی اس لیے کہ ہماری حکم مطلوب میں ہے جو تعلق پکڑتا ہے سبب کے ساتھ ایسا سبب کہ جو مشروع ہے اس حکم مطلوب کے لیے کیا باقی رہے گا سبب کیا باقی رہے گا حکم سبب کے ساتھ مشروع باوجود واقع ہونے نہ کہ اس سبب پر اور بہرحال وہ شے کہ جو جزا ہے جو مشروع ہے بطور زاجر بس اعتماد پکڑے گی وہ جزا اپنے سبب کی حرمت پر جیسا کہ قصاص اور نہیں لازم آتا زہار اس لیے کہ ہماری کلام حکم مطلوب میں ہے جو تعلق پکڑتا ہے سبب کے ساتھ جو مشروع ہے اس حکم مطلوب کے لیے کیا باقی رہے گا وہ سبب اور کیا باقی رہے گا حکم اس سبب کے ساتھ مشروع باوجود واقع ہونے نہ کے اس سبب پر اور بہرحال وہ شے کہ وہ جزا ہے مشروع کی گئی ہے بطور زاجر بس اعتماد پکڑتی ہے سبب کی حرمت پر جیسا کہ قصاص چلو